ٹین ایج کی ایج کے آنے تک بھی ہم کیا بچے کو ایسے مول کر سکتے ہیں کہ وہ اس ایج میں آ کے جو ہے نا اگریسو نہ ہو، بدتمیز جی نہ ہو؟ بہت اچھا سوال. پہلی بات تو یہ کہ اس دور کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کا سب سے حسین ترین، سب سے اہم ترین اور سب سے حساس ترین دور ہے. واہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایئرپورٹ پہ ہم ہو نا، ٹرانزٹ ویزا ہو ہمارا اور ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہو تو ایک افراتفری مچی ہوتی ہے. تو اس ایج کو اس افراتفری، اس تلاطم، اس جنسی ہیجان سے تشبیہ دیتے ہیں پوری دنیا میں لوگ. یہ ایک ایسے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو سر پر بھاگ رہا ہوتا ہے، جس کو روکنا، ٹیم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت ٹیکنیکل ہوتا ہے. ہر بندہ اس کو نہیں کر سکتا. اس کی لگام ہاتھ نہیں آتی. ہاں، لیکن اس ٹین ایج جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگرچہ ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو اڈولسنس پہ جاتے ہیں. اچھا. ٹین ایج تو وہ ہے نا جو 13 سے لے کر 19 تک، جن کے ٹین لگتا ہے سب لفظوں، ان کو ٹین ایج کہتے ہیں. لیکن اڈولسنس ہوتی ہے 10 سال سے لے کر 19 سال کی عمر، جس کو باقاعدہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ یہ اڈولسنس کی ایج ہے. اچھا. اس ایج کا بچہ جس طرح کا بنے، اس کا انحصار ہے کہ آپ نے اس کا بچپن کیسا گزارا. اچھا. جب بچہ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں سے لے کر 10 سال تک آپ نے بچے کو بنایا کیسے، جیسی میکنگ آپ نے اس کی کر دی ہے، جیسا فیبرک آپ نے اس کا جوڑ دیا ہے، جیسی ڈیزائننگ آپ نے اس کی کر دی ہے، اب یہ بچہ اس ڈیزائننگ پر، اس فیبرک پر ہی آگے چلے گا. سو پیچھے کا دور بھی اتنا ہی ہے جتنا یہ والا دور ہے. اس دور میں ایسا نیا کیا ہوتا ہے جو پیچھے نہیں ہوتا؟ وہ ہوتے ہیں ہارمونل چینجز. اس سے پہلے لڑکے میں اور لڑکی میں وہ ہارمونل چینجز نہیں آتے. پروجسٹرون، ایسٹروجن جو لڑکیوں میں ہوتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون جو میل میں ہوتا ہے، یہ ایک دم سے تبدیلی پیدا کرتے ہیں آپ کی جسم کے اندر، آپ کے ہیجان کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی کوگنیشن کے اندر، آپ کی تھنکنگ کے اندر، آپ کے ایموشنز کے اندر، آپ کی اسپرچویلٹی کے اندر، آپ کی سوشل لائف کے اندر. اس کو سنبھالنا اس وقت. اچھا، یہ ہے ایج بہت مزے کی ویسے، کیونکہ آپ بھی اس ایج سے گزرے، میں بھی اس ایج سے گزری ہوں. یہ ٹائم پیریڈ ہوتا بڑا خوبصورت ہے. ابھی بھی کبھی کبھار ہم، آپ کو لگتا نہیں، اب بھی کبھی کبھار ہم کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی جگہ پر ٹین ایج بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر سے وہ نکل نہیں سکتی. یہ نہیں نکل سکتی اور نکلنی چاہیے بھی نہیں. اس کی میں وجہ بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. مگر بدقسمتی یہ ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ جی اتنے جو مسائل ہیں، اتنے جو پرابلم ہیں، جو مولڈ کرنا ہے اس کو مولڈ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ہمیں؟ پرابلم کیا ہے اس چیز کی؟ کیا وجہ ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم آئی ہے تو مولڈ کرنا، اس کو بھی ٹھیک چل رہا ہے اس کو چلنے دیں؟ پرابلم ایکچولی اس میں نہیں ہے، پرابلم اس کے بنانے والوں میں ہے. میں، آپ تو روزانہ سوال کرتی ہیں، ایک سوال میں اگر آپ سے آج کروں اسی موضوع کے اوپر کہ فضا، آپ نے کبھی اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد کی زندگی کو فریال کی آنکھ سے دیکھا ہے؟ اچھا، میں اسی کی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں ابھی تک، اسی لیے میں چل رہی ہوں، اسی لیے میں زندہ ہوں. آئی سویئر. ورنہ جتنے ارد گرد کے لوگ مجھے ٹینشن دیتے ہیں یا مجھ سے جو بات کرتے ہیں، یا پھر جس طرح سے کبھی کسی باتوں میں ٹرول ہوتی ہوں، یا پھر لوگ بس فضول میں انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کو اچھا برا جو بھی بولتے ہیں، جس طریقے کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یا کوئی ٹانگ کھینچتا ہے، یا کوئی لوٹتا ہے، یا کوئی پیسہ کھانے والا مل جاتا ہے، ہم سامنے کا پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ کون گھیرا لگا رہا ہے. تو ان ساری سچویشن میں اگر میں فرال کی ایج میں رہ کے فرال کی آنکھ سے دنیا دیکھ رہی ہوں تو میں انجوائے کر رہی ہوں، میں زندہ ہوں، میں مزہ کر رہی ہوں. اگر میں اپنی ایج پہ آ کے اپنی سچویشن میں جینا شروع کر دوں گی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں تو ایک ایک چیز نوٹس کروں گی. او مائی گاڈ، او یہ کیوں یہاں رکھی، او یہ بوتل صحیح نہیں ہے، او یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی. اچھا، اب دیکھیے کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے اولاد کی ٹین ایج کی آنکھ سے اور ان کے من کی دنیا کو پڑھتے ہیں، ان کے من کی دنیا کو جانتے ہیں. مطلب کتنی مائیں ہیں آپ کی طرح جو اپنے بیٹے یا بیٹے کے من کی دنیا کو سمجھتی ہیں کہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، یہ کیا چاہتی ہے. شاید ان کی سچویشن میں ایسا ہوتا کیونکہ وہ اکیلی نہ ہو، کیونکہ میں صرف فرال کے ساتھ اکیلی ہوں تو میری سچویشن جڑی اس کے دماغ کے ساتھ گئی ہے. باقیوں کی شاید ڈفرینٹ ہو، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، کچھ میاں والی سچویشن بھی ہوگی، باقی اور بچے بھی ہوں گے، تو شاید کچھ لوگ نہیں کرتے ہوں گے. جیسے آپ کی بات صحیح ہے، میں سمجھ رہی ہوں. اس میں اتنی بڑی تعداد ہے. مثال کے طور پہ ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. 66%. پہلی بات یہ کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اڈولسنس کی ایج کے بچے اس وقت ہمارے پاس ہیں. تقریباً کوئی 2.25 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. اچھا. دنیا میں اس وقت جب سے کائنات بنی ہے سب سے زیادہ بچے 1.3 بلین بچے، جو کہ 1/5 بنتے ہیں دنیا کا، وہ اس وقت اڈولسنس کی ایج میں ہیں. اب پاکستان پہ واپس آتا ہوں. 66% بچیاں وہ ہیں
जिनको इस एज में पहुंचकर पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी की रिपोर्ट है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको नहीं पता कि मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होते हैं। इसका मतलब है कि वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों की आंख से, बच्चों के जिस्म से उनको देख ही नहीं रहे, उनको एजुकेट ही नहीं कर रहे, उनको बता ही नहीं रहे। अब जब बच्चे और बच्ची को यही इल्म जो है, बच्चियों को ये इल्म एक ज़माने में अपनी दादी, नानी, माँ से मिला करता था, और बच्चों को ये इल्म जो था वो उसके वालिद और दादा और चचा से मिला करता था। अब ये इल्म बच्चे को सोशल मीडिया और गली मोहल्ला दे रहा है।